السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ مسد کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مسد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھا ابو لہب، اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ آپ کا وہ چچا تھا جس نے آپ کو جب تک یہ زندہ رہے آپ کو تکلیف دیتا رہا۔ یہ تو دیتا رہا، ساتھ میں اس کی جو بیوی تھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ پھر جہاں یہ ایسے ابو لہب جیسا چچا تھا، وہیں حضرت ابو طالب جیسے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کی بہت حفاظت کی، آپ کا ساتھ دیا تھا۔ واللہ عالم کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، واللہ عالم۔ پھر دوسری آپ کے ایک چچا تھے ابو حمزہ، جنہوں نے آپ کے لیے اپنی دین اسلام کے لیے بھی شہید ہوئے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ تو ہم یہاں پہ ابو لہب کو سمجھتے ہیں، اور ابو لہب جو تھا یہ مکہ کے جو حرم کا جو لوگ نذرانے لے کے آیا کرتے تھے ان کا یہ کیئر ٹیکر تھا، وہاں کا سارا مال اس کے پاس رہتا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس میں سے بھی اس نے کچھ لیا تھا، واللہ عالم۔ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یعنی ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ، کس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ ابو لہب کے، ابو لہب کے، وتب اور وہ نامراد ہو گیا، یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کسب یعنی کہ جو مال اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام نہیں آیا۔ اب کب کی بات ہے؟ یعنی کہ دنیا میں بھی جب اس کی موت اس حالت میں ہوئی تھی کہ اس نے کسی کے غلام پر اٹیک کیا تھا اس ابو لہب نے، تو اس کے مالک نے اس کو ابو لہب کو ایک لکڑی سے مارا تھا، اس لکڑی کی وجہ سے اس کے جسم میں ایسا زخم ہوا تھا جو اس کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں آنا پسند کرتے تھے، اور جب اس کی موت ہوئی تھی تو اس کے بچوں نے اس کو دفنایا نہ بھی نہیں پسند کیا تھا، بلکہ 3 دن تک جب اس کی لاش پڑی سڑ گئی تھی تو اہل مکہ نے جب ہنگامہ کیا تو مجبوری کسی کو پیسہ وغیرہ کچھ مال وال دے کر اس کو، کہتے ہیں کہ ڈنڈوں سے اس کی لاش کو دھکا دے کر اور دفنایا گیا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ آس پاس دیوار کھڑی کر کے بند کیا گیا تھا، واللہ عالم۔ اتنی بری طرح اس کی موت ہوئی تھی۔ پھر یہاں پہ ماغنان یعنی کہ مالدار بہت تھا، مکہ کا بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، لیکن اس کا کام جو تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کسی کام یہ اس کا مال نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سین جہاں کسی چیز میں لگ جاتا ہے یعنی ان فیوچر، آنے والے وقتوں میں یہ نارن آگ میں ہوگا، اور وہ آگ کی کوالٹی کیا ہے، کیسی آگ ہوگی؟ ذات لہب یعنی شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا یہ۔ وامرأتہ اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی جو حمالۃ الحطب، اٹھائے ہوگی، حمل کہتے ہیں کیری کرنا، کیری کیے ہوگی، حطب یعنی کہ لکڑیوں کو۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، اور ام جمیل بھی کہتے ہیں بہت خوبصورت تھی، اور گلے میں بڑا خوبصورت سا بڑا سا ہار پہنے رہتی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جاتا ہے کہ علی کانٹے آپ کے گھر کے باہر ڈالا کرتی تھی اور جنگل میں لکڑیاں لینے جایا کرتی تھی۔ پھر ہے فی جیدہا حبل من مسد، فی یعنی میں، جید یعنی گردن، ہا اس کی گردن میں کیا ہوگا؟ حبل ہوگا، رسی ہوگی، کس چیز کی؟ میں مسد، مسد کی رسی ہوگی، یعنی اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اب رسی ہوگی یعنی کہ اس کی جو موت ہوئی تھی نا، وہ بھی اس کے گلے میں کچھ رسی پھنسی تھی یا لکڑی پھنسی تھی جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی، بہت بری طرح اس کی موت ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھی اسی طرح اس کے عذاب جو ہوگا اس میں بھی اس کے گلے میں کچھ رسی ڈالی جائے گی کانٹوں بھری۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ابو لہب کے لیے بھی جہنم کا ایندھن لا لا کے ڈالے گی، واللہ عالم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس کے بارے میں یہی ایک واحد سب سے بڑا دشمن ہے جس کا قرآن نے نام لے کر ذکر کیا ہے، اور یہی وہ چچا ہے جس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکارا تھا صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہ دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو اسی نے کہا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس نے پریشان آپ کی وہاں پہ کیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔